اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک۔ آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 24/2/2023، کتاب ہے رزم حق و باطل، قسط نمبر ہے 87 اور موضوع ہے جی تیسرا دن۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑائی کی تیسری صبح دونوں لشکر پھر مقابلے کے لیے جمع ہوئے۔ رستم نے آج پھر اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہووج اور اماریاں بن کر تیار ہو گئی تھی، اس لیے آج پھر ہاتھیوں کو میدان جنگ میں اتارا گیا۔ اس مرتبہ رستم نے ہر ہاتھی کے دائیں بائیں سوار پیادے بھی کھڑے کر دیے تھے۔ یزدجزد شہنشاہ عجم اگرچہ میدان جنگ تک نہیں آیا تھا اور مدائن ہی میں تھا، لیکن ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا تھا۔ شاہی محل سے میدان جنگ تک تھوڑی تھوڑی جگہ پر پروانچی بٹھا دیے گئے تھے، جو پروانہ لے کر یعنی خبریں لے کر اس تک پہنچاتے تھے۔ جب یزدجزد نے سنا شام سے مسلمانوں کی کمک آئی ہے تو آج اس نے بھی تازہ دم فوج روانہ کی۔ سرداروں کو تحفے میں تحائف بھیجے اور رستم کو کہلوایا کہ آج فارس کا نام صرف تم سے ہی زندہ ہے، اور تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جو اس نام کی عزت کو برقرار رکھ سکتے ہو۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو 3 صفوں میں ترتیب دیا۔ ہر قبیلے کے جواں مردوں کو 10 ٹکڑیوں یا کمیٹیوں میں بانٹا اور ہر قبیلے کی فوج کا ایک سالار مقرر کر دیا۔ میدان جنگ میں فوجیں آراستہ تھیں۔ نقارہ جنگ پر چوٹ نہ پڑی تھی کہ حضرت قہقہ لشکر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سمت سے غبار سا اٹھا، گرد چھٹی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتا مجاہدین کا ایک دستہ اسلامی لشکر کی طرف آیا۔ اس کے آگے آگے ہاشم بن عتبہ نظر آئے۔ آتے ہی انہوں نے حضرت قہقہ سے کہا، میں نے اپنے لشکر کو
چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ 70 کی ٹکڑیوں میں آئیں گے اور دن بھر مسلسل آتے ہی رہیں گے۔ قیس بن ہرو حضرت ہاشم کے ساتھ تھے۔ سورہ جہاد کی تلاوت ختم ہوئی اور اجمیوں نے طبل جنگ پیٹا تو ہاشم تیر برساتے اپنے ساتھیوں کو لے کر اجمی لشکر کے قلب پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ کچھ اس بے جگری اور اس رنگ ڈھنگ سے ہوا کہ اجمی کائی کی طرح پھٹتے اور پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ مسلمان عتیق تک جا پہنچے، نہر عتیق تک جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر مسلمان پلٹے اور دشمن پر جھپٹے۔ اجمیوں نے چاہا کہ انہیں دونوں طرف سے داب لیں، لیکن تیروں کی شست ایسی بندی تھی کہ ان کی پیش نہ گئی۔ جنگ کی شدت بڑھی تو اجمی تیر انداز اور زرہ پوش ہلہ بولنے لگے۔ رستم اپنے زرنگار تخت پر بیٹھا میدان جنگ میں ہدایتیں دیتا پھر رہا تھا کہ ایک جگہ دیکھا کہ بختر بند سواروں کا دستہ مسلمانوں کو خوب دبا رہا ہے۔ یہ بڑا خوش آئند موقع تھا اور کب سے وہ اس موقع کی تلاش میں تھا۔ سوچا کہاں میدان جنگ کا ڈھنگ بدلنا چاہیے، فوراً وہاں جا کر حکم دیا یہی موقع ہے کہ ہاتھیوں کو میدان جنگ میں جھونک دیا جائے۔ یہ اس کی ترپ چال تھی۔ اجمی آج پھر اسلامی لشکر کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلنے کا پورا اہتمام کر کے آئے تھے۔ ایبس اور اجرب دو ہاتھی ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ بڑھتے تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں موت کون جاتی۔ جو خود میں ہوتا وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ بھی مارے دہشت کے بچ کر نہ جا سکتا تھا۔ کوئی سونڈ کی مار میں آتا، کوئی پیروں تلے کچلا جاتا، کوئی مارے خوف کے گر جاتا، اور اوپر سے نیزہ باز تیر انداز اپنی کیے جاتے۔ ایسا قیامت کا سما ہوتا کہ الامان الحفیظ رستم نے سمجھا تھا وہ ہاتھیوں کے بل بوتے پر مسلمانوں کو دبا لے گا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے حضرت قہقاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، سفید ہاتھی ہمارے دستے کے سامنے سے جو ہو سو ہو، آج یہ بازی الٹ دینا ہے۔ یاد رکھو میدان جنگ میں
ہر بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب ایک مرتبہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو پھر نہ یہ تیروں کے آگے دیکھتا ہے، جھکتا ہے، اور نہ ہاتھیوں کے آگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سچ ہی کہا تھا، بدر، احد، خندق اور خیبر کے میدان اس کے گواہ تھے۔ یمامہ، یرموک اور بوئیب کی لڑائیاں کون بھول سکتا ہے؟ بنو اسد کے جواں مردوں میں حمال اور ربیل کو بلا کر بھی انہوں نے حکم دیا کہ کسی طرح اجرب ہاتھی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ یہی ایک صورت ہے کہ ہم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے شیرو، آگے بڑھو اور کچھ کر دکھاؤ۔ یہ پہاڑوں سے ٹکر تھی، لیکن میدان جنگ میں پہاڑوں سے ٹکرانا مسلمان کے عزم محکم کے آگے کچھ نہ تھا۔ حکم کی دیر تھی کہ حضرت قہقہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑوں کو ایڑ دے کر رزم گاہ خیر و شر میں واپس جا پہنچے۔ دوستو، آج اس قسط کا اہتمام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رحمان اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 88 کے ساتھ آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ رحمان۔ طارق ملک کو، اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ میرے اس پروگرام کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے کمنٹس، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور شیئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ پروگرام چونکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو دور بیٹھا کوئی شخص جو کہ مسلمان نہیں ہے، ہماری زبان کو سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات سن کر، ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر اس کو ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے، تو پھر آپ کا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ، نیکیاں ہمارے پردے میں آ جائیں گی۔ تو جاتے جاتے ایک بات اور، دوستو، اپنی نمازوں کا خیال رکھیے، نمازوں کو بر وقت ادا کیجیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، اور ضرور پڑھیں۔ عرض یہ ہے آپ سے میری کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہونا ہے، لیکن نماز کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جو ہم نے پڑھا، اللہ کا قرآن سنا، اس کو سمجھیں اور اپنے اوپر اس کو وارد کریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں قرآن کریم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کسی شخص کو قل هو اللہ احد یاد ہے تو وہ بھی اس کی تبلیغ کرے، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر مومن مبلغ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ رحمان اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا، لیکن درمیان میں میرے پروگرام آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔